الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحشر کی آج ہم نے 16 سے لے کے 19 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی سی ہے، جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے۔ پھر ان دونوں شیطان اور اس کے چیلے کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، پس اللہ نے ان کو خود فراموش کر دیا۔ یہی نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 16 میں انسان کی چال کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ انسان کو اس کے اپنی خواہشات کے مطابق اس کے سامنے جال بنتا ہے اور اسے پھنسا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا تو کام یہی ہے کہ وہ پہلے دوست بناتا ہے، اپنے آپ کو اس کا خیر خواہ بناتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور جب انسان اس کے بنے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، رفو چکر ہو جاتا ہے چکر دے کر۔ بدر کے موقع پر بھی عزیزان گرامی قدر کچھ ایسا ہی ہوا۔ کئی لوگوں نے ابو جہل کو مشورہ دیا کہ جس قافلہ کی حفاظت کے لیے ہم گھر سے نکلے تھے وہ بخریت مکہ شریف پہنچ گیا ہے، اب اس لشکر کشی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن شیطان ایک نجدی شخص کی صورت میں حاضر ہوا۔ اس نے نجدیوں کا لباس پہنا ہوا تھا، اور آ کر انہیں اکسایا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ لیکن جب دونوں لشکر بدر کے میدان میں ٹکرائے تو یہ کہتا ہوا دم دبا کر وہاں سے بھاگا، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ہے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں، میں تم سے بری و ذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے،
تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 42۔ شیطان کا تو ہمیشہ یہی دستور رہا ہے، یہی حالت منافقین اور بنو نذیر کی تھی۔ پہلے وہ بنو نذیر کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے بھڑکاتے رہے، لیکن جب وقت آیا تو ان سے منہ پھیر لیا اور انہیں مدینہ شریف بدر ہونا پڑا، ملک بدر ہونا پڑا، اپنے گھروں کو، اپنے سامان کو، ہر چیز کو چھوڑنا پڑا۔ آگے جو عزیزان گرامی قدر آیت ہے، آیت نمبر 18، یہود کے غدر اور عہد شکنی کی سزا۔ یہود کا جو غدر ہے، غداری ہے، اور اس کی عہد شکنی کی تھی، اس کی سزا منافقین کی، پھر مکر و فریب ہے۔ مکر و نفاق کے ذکر کے بعد اب یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں سے ایمان والوں کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے فرزندان توحید، اے فرزندان اسلام، تقوی کو اپنا شعار بنا لو، ہوشیار، ایسی راہ پر تمہارے قدم نہ اٹھیں جس سے تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرنا۔ نیز یہ بھی تاکید فرما دی کہ ہر شخص سیلف اسیسمنٹ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے اپنی عاقبت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اپنی عاقبت کے لیے کیا ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ کیا ذخیرہ اندوزی ذرا جو ہے نا اچھا لفظ نہیں لگتا، چونکہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے اعمال، نیک اعمال کیا ذخیرہ کیے ہیں جو فرشتوں نے لکھ لیے ہیں، جو ان کے نامہ اعمال نیک بختی والے میں جمع ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو شخص آج کی خوشیوں میں کھو جائے، اسے کل کا ہوش نہ رہے، وہ دانا نہیں کہلاتا، وہ نادان ہے، بے وقوف ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسا نہ کرنا، تم اللہ تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو۔ قیامت کے دن، قیامت کے روز تمہاری شان رالی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کے گرد نور کا حالہ ہونا چاہیے، اس نورانی حالہ کے اندر تم 14ویں کے چاند کی طرح چمک دمک رہے ہو، تمہیں اس طرح نظر آنا چاہیے۔ پھر ہے لطف کی بات، پھر دوبارہ تقوی کی تاکید فرمائی اور بتا دیا کہ جو کچھ تم کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خداوند ذوالجلال والاکرام اس سے خوب باخبر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو آخری آیت ہے 19 نمبر، اس میں ایک حقیقت جو بہت بڑی حقیقت ہے، اسے ایک انتہائی دل نشین پیرایا میں ذکر کر کے متوجہ کیا جا رہا ہے۔ بتایا جو خدا کو فراموش کر دیتا ہے، وہ صرف خدا فراموش ہی نہیں ہوتا، وہ خود فراموش بھی بن جاتا ہے۔ اسے اپنے نفع نقصان کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کام اس کے لیے مفید ہوگا، اس کے خیال میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کی فارغ البالی کا سبب بنے گا، اس کی عزت کو 4 چاند لگائے گا، اس کے اقتدار کو استحکام بخشے گا۔ در حقیقت وہی کام اس کی ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ حرام حلال جو کمایا ہے، وہ یہ سوچتے اولاد کے کام آئے گا، نہیں، اولاد کے لیے تو وہ حلال ہو جائے گا، تمہارے لیے وہ حرام تھا، تمہیں حساب دینا پڑے گا، وہ تمہاری جہنم کے گڑھ میں ہلاکت کا باعث بنے گا، لیکن تم ہلاک نہیں ہوگے، دوبارہ زندہ کر لیے جاؤ گے، پھر ہلاک کیے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ انسانی میں بیسیوں نہیں، ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری رکھا کہ کوئی ایسا بچہ جنم ہی نہ لے سکے، پروان ہی نہ چڑھ سکے جو کل اس کے قصر اقتدار کو مسمار کر دے۔ یہ اس کا ظالمانہ اقدام تھا، قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے۔ یہی اقدام اس کی غیر مقبولیت کا سبب بن گیا۔ بنی اسرائیل بھی ہمیشہ سے اس کے لیے متنفر ہو گئے، اپنی قوم میں بھی اس کی حیثیت ایک ظالم قاتل کی طرح ہو گئی۔ ابو جہل کو دیکھیں، ابو لہب کو دیکھیں، اس لیے اسلام میں داخل نہ ہوئے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔
وہ اب قوم کے سردار ہیں، ان کی سرداری جاتی رہے گی۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلامی کا طوق پہننا پڑے گا۔ یہ غلامی کا طوق جنہوں نے پہنا ہے تا قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ یہی ان کی بظاہر دانش مندی ان کی بربادی کا باعث بن گئی۔ ہر جگہ آپ کو عزیزان گرامی قدر یہ کلیہ کار فرما نظر آئے گا۔ جو شخص اللہ فراموش ہوتا ہے وہ خود فراموش بھی ہوتا ہے۔ اپنا خیر اندیش وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کی ذکر کی شمع کو اپنے دل میں روشن رکھتا ہے، ہر وقت شمع ایمان، شمع نور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ٹمٹماتی رہتی ہے، کبھی کبھی شعلہ بھی بن جاتی ہے۔ وہ بڑا ایک مزے والا کام ہوتا ہے۔ بہرحال میں دوسری طرف نہ نکل جاؤں، کس عمدگی سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی ترغیب دلائی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔